نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انی وجہت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنیفا صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ رسالت والے رسالت میں ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى بأن تصلوا عليه صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا حبیب اللہ۔ ذرے ذرے سے نمایاں ہے مگر پنہا ہے، ذرے ذرے سے نمایاں ہے مگر پنہا ہے، میرے معبود تیری پردہ نشینی ہے عجیب۔ ذرے ذرے سے نمایاں ہے مگر پنہا ہے، میرے معبود تیری پردہ نشینی ہے عجیب۔ دور اتنا کہ تخیل کی رسائی ہے محال، دور اتنا کہ تخیل کی رسائی ہے محال، اور قربت کا یہ عالم کے رگے جاں سے ہے قریب۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى بأن تصلوا علیہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جسم و جسمانیت سے پاک ہے، اللہ کا کوئی جسم نہیں، اللہ کا فزیکل کوئی وجود نہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ فزیکل اوپر ہے تو یہ کفر ہے۔ تو اللہ کو اگر جسم ثابت کرے، اگر کوئی کہے کہ اللہ کو ہاتھ ہے تو مونڈے ثابت کرنا پڑے گا، جب مونڈے ثابت ہے تو سینہ ثابت کرنا پڑے گا، پھر گردن ثابت کرنی پڑے گی، پھر تمام بدن کو ثابت کرنا پڑے گا۔ تو اللہ جسم سے اور جسمانیت سے پاک ہے، تو فزیکل اللہ کا کوئی وجود نہیں۔ اللہ کے بارے میں اگر کہے کہ اللہ فزیکل موجود ہے تو یہ کلمہ کفر ہے۔ تو اللہ جسم اور جسمانیت سے پاک ہے، کوئی اس کا فزیکل آپ یا کوئی اسٹرکچر آپ بیان نہیں کر سکتے۔ اگر کہ اسٹرکچر اگر کہے اللہ کا یا اللہ فزیکل ہے تو یہ کلمہ کفر ہے۔ یعنی نہ وہ جسم ہے اور نہ اس میں وہ باتیں پائی جاتی ہیں جو جسم سے تعلق رکھتی ہیں، بلکہ یہ اس کے حق میں محال ہے۔ جسم سے کیا تعلق رکھتے ہیں؟ آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، تمام اعضاء جو ہے یہ جسم سے تعلق رکھتے ہیں، یہ محال ہے۔ لہذا وہ زمان و مکان، طرف و جہت، شکل و صورت، وزن و مقدار، زیادہ و نقصان، کمی و بیشی، حلول و اتحاد، حلول یعنی سما جانا، اتحاد یعنی دو چیزوں کا مل کر ایک ہو جانا، توالد و تناسل، حرکت و انتقال، تغیر و تبدل وغیرہ جملہ اوصاف و احوال جسم سے منزہ و بری ہے۔ تو یہ جسم کے کیفیات ہے، جسم کے حالات ہے، یہ تمام چیزوں سے اللہ پاک ہے۔ نہ اللہ کے لیے یہاں ہے نہ وہاں ہے، ادھر ہے نہ ادھر ہے، سیدھے نہ بائیں، نہ مشرق نہ مغرب، کوئی سمت کا تعین نہیں، نہ کوئی جہت کا تعین ہے۔ اگر آپ کہیں کہ اللہ اس جانب ہے تو کیا اس جانب نہیں؟ اگر پیچھے کہے تو کیا سامنے نہیں؟ تو یہ یہاں اور وہاں، اس جگہ یا اس جگہ سے اللہ کا تعلق نہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جسم اور جسمانیت سے متعلق ہیں۔ اگر آپ کہیں کہ ہم یہاں پر ہیں تو وہاں موجود نہیں، اور اگر وہاں کوئی ہے تو وہ یہاں نہیں۔ تو اس جانب اگر ہے تو اس جانب نہیں، دائیں اگر کوئی ہے تو بائیں نہیں، تو کوئی مشرق میں اگر کوئی ہے تو مغرب میں نہیں۔ تو یہ جسم کی کیفیات ہیں، یہ فزیکل کیفیات ہیں۔ تو اللہ فزیکل کیفیات سے پاک ہے، منزہ ہے، اور یہ اس کے لیے محال ہے۔ تو یہ تمام کیفیات، زمین و زمان، مکان، جہت، شکل و صورت، مقدار، وزن، انسان کہتا ہے کہ اس کا اتنا وزن ہے، اتنا وزن کم ہو گیا، اتنا وزن زیادہ ہو گیا، یہ جسم کی کیفیت ہے۔ گھٹنا یا بڑھنا یہ اللہ کے لیے محال ہے۔ حرکت، ہم یہاں سے وہاں چل رہے ہیں، یہ چلنا، یہ پھرنا، یہ کیا ہے؟ جسم کی کیفیت، یہاں سے حرکت ہے،
یہ جسم کی کیفیات ہے، تغیر و تبدل، یہ تمام چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے۔ اور قرآن مجید میں جو بعض ایسے الفاظ آئے ہیں، مثلا ید، وجہ، رجل، ضحک وغیرہ، جن کا ظاہر جسمیت پر دلالت کرتا ہے، ان کے ظاہری معنی لینا گمراہی و بدمذہبی ہے۔ اس قسم کے الفاظ میں تعبیل کی جاتی ہے کیونکہ ان کا ظاہر مراد نہیں لیا کہ اس کے حق میں محال ہے، کہ اگر ید کا ترجمہ اگر آپ ہاتھ اگر کریں تو یہ محال ہے، ہاتھ کے لیے تمام جسم ثابت کرنا پڑے گا۔ ہاتھ کہاں پر فٹ رہے گا؟ کندھے سے، جسم پورا ثابت کرنا پڑے گا۔ وجہ، چہرہ، چہرے کے لیے ٹھڈی ثابت کرنا پڑے گا، گردن ثابت کرنا پڑے گا۔ اسی طرح رجل اگر ہے، پیر کے لیے دھڑ ثابت کرنا پڑے گا۔ تو یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ ضحک، مسکرانے کے لیے چہرے کو ثابت کرنا پڑے گا۔ تو اس کی کیا ہے؟ تعویل کرنی پڑتی ہے۔ اور یہ چیزیں اللہ کے لیے محال ہے، یہ کہ جسم کی کیفیت جو ہے، یہ اگر ظاہری معنی مراد لے لیں تو یہ گمراہی ہے اور بدمذہبی ہے۔ اس قسم کے الفاظ میں تعویل کی جاتی ہے کیونکہ ان کا ظاہر مراد نہیں کہ اس کے حق میں محال ہے جو کبھی کسی طرح نہ ہو سکے۔ مثلا ید کی تعویل قدرت سے، ید اللہ سے مراد اللہ کی قدرت، اللہ کا غلبہ، تسلط، اختیار۔ دست قدرت سے مراد اختیارات، اللہ کے قدرت، یہ تعویل ہے۔ اور وجہ کی تعویل کیا ہے؟ ذات سے کی جائے گی۔ استوا کی غلبہ و توجہ سے کی جاتی ہے۔ استوا علی العرش، اللہ تعالیٰ عرش پر استوا فرمایا ہے تو وہاں پر تسلط، غلبہ مراد ہوگا۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ عرش پر اللہ تعالیٰ بیٹھا ہوا ہے، معاذ اللہ۔ تو بیٹھنے کی کیفیت یہ ہے کہ جس پر آپ بیٹھے ہیں تو وہ آپ سے حجم میں بڑی ہو۔ اگر آپ کرسی پہ بیٹھے ہیں تو کرسی آپ کو سمائی ہوئی ہے۔ کرسی کا سائز اسی وقت بیٹھ سکتے ہیں جب اس کا وجود جو ہے آپ کے جسم کو سمائے، وہ جسم سے زیادہ ہو۔ تو یہ تعویل کرنا پڑے گا۔ استوا کی تعویل کے اللہ تعالیٰ کا غلبہ وہ توجہ سے کی جائے گی، لیکن بہتر و اسلم یہی ہے کہ بلا ضرورت تعویل بھی نہ کی جائے بلکہ حق ہونے کا یقین رکھے اور مراد کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرے کہ وہی جانے اپنی مراد کو۔ ہمارا تو اللہ و رسول کے قول پر ایمان ہے کہ استوا حق ہے، ید حق ہے، اور اس کا استوا مخلوق کا سا استوا نہیں، لہذا اس کا ید مخلوق کا سا ید نہیں، اس کا کلام دیکھنا سننا مخلوق کا سا نہیں۔ اللہ کا سننا مخلوق کی طرح سننا نہیں ہے، اس کا دیکھنا مخلوق کی طرح نہیں ہے۔ حیات، قدرت، سمع، بصر، کلام اور ارادہ و مشیت اس کے صفات ذاتیہ ہیں، مگر کان، آنکھ، زبان سے اس کا سننا، دیکھنا، کلام کرنا نہیں، کہ یہ سب اجسام ہیں اور اجسام سے وہ پاک ہے۔ اللہ سنتا ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کان ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ کلام فرماتا ہے تو اس کے لیے آپ زبان ثابت نہیں کر سکتے۔ اللہ جسم اور جسمانیت سے، فزیکل نہیں۔ تو اللہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے۔ انسان اپنے دیکھنے اور سننے کے لیے بہت سی چیزوں کا محتاج ہے، مثلا کان، آنکھ وغیرہ۔ پھر کان، آنکھ بھی ہو اور قدرت، بصارت یا سماعت نہ ہو تو وہ حالیہ بھی بیکار ہے۔ پھر اگر دونوں جمع ہو اور کوئی چیز درمیان میں حائل ہو یا آواز بہت پست ہو جائے یا بہت دور کی ہو تب بھی انسان دیکھنے اور سننے سے عاجز رہتا ہے۔ غرض انسان اپنے اوصاف میں محتاج ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، ہر پست سے پست آواز کو سنتا ہے۔ چونٹی کے رینگنے کی آواز کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے، ہر خفی سے خفی، آہستہ سے آہستہ جو آواز ہے اللہ تعالیٰ اس کو سنتا ہے۔
دلوں کی دھڑکنوں کو سنتا ہے، ہمارے رازوں کو جانتا ہے، ہر چیز کو، کیفیات کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، باریک سے باریک سے کو وہ سنتا ہے کہ خوردبین سے محسوس نہ ہو لیکن وہ دیکھتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے. تو اس کا دیکھنا جسم سے تعلق نہیں، اس کا سننا جسم سے تعلق نہیں، اس کا فرمان جسم سے تعلق نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ جسم و جسمانیات کو ثابت کرنا یہ کفر ہے. فزیکل اللہ کے لیے کوئی وجود کو بیان کرنا یہ کفر ہے. یہ کہا جائے کہ اللہ فلاں مقام پر موجود ہے یا وہاں بیٹھا ہے، یہ کہنا کفر ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جسم و جسمانیات سے پاک ہے. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. وما علینا الا البلاغ.